اور سنت کا ایک معنی شریعت بھی ہے۔ جب انسان کی زندگی اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو جائے تو اس کا ہر کام شریعت بن جاتا ہے، اس کا اسے اجر ملتا ہے۔ اور سنت کا معنی چہرہ بھی ہے۔ کسی انسان کے حسن کی بات بھی کرتا ہے تو چہرے کو دیکھ کے کرتا ہے۔ کوئی عمل کتنا خوبصورت ہے پتہ یہ چلے گا کہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر سنت کے مطابق ہے تو یہ اس کے اعمال کا چہرہ ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے۔ اگر وہ سنت کے مطابق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، تو یہ عمل بھی قبول نہیں اور اس کا چہرہ بھی بدنما ہی ہوگا۔ اور یہاں اس معنی کو جہاں تذکرہ کیا گیا ہے، ایک خفیہ پیغام بھی ہے۔ جس شخص نے اپنے چہرے کو ہی سنت سے نہیں سجایا، اس کا چہرہ کتنا کو قابل قدر ہوگا اللہ کے ہاں۔ کیونکہ اللہ حضر جلال نے آدم سے لے کر آج تک اور آنے والی قیامت تک جتنی دنیا آئے گی، محمد مصطفیٰ جیسا حسین اور خوبصورت انسان پیدا ہی نہیں کیا۔ اگر اس کے چہرہ انور پہ یہ سنت کو سجایا ہے تو اس سے سچی محبت کرنے والے کبھی بھی اس سنت سے نفرت نہیں کر سکتے۔ علماء امت اس لیے کہتے ہیں کل ما اسر عن النبی من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیہ او خلقیہ۔ سنت سے مراد یہ ہے اللہ کے رسول کی بات، اللہ کے رسول کا قول، اللہ کے رسول کا عمل۔ اللہ کے رسول نے کوئی کام دیکھا اور فرمایا یہ ٹھیک ہے، یا کوئی کام دیکھا اور فرمایا ایسا نہیں کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کی اخلاقی صفات کا جہاں تذکرہ ہو اور آپ کی تخلیقی صفات کا کہ آپ کا چہرہ انور کتنا خوبصورت تھا، آپ بالوں کی مانگ نکالتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کیسے ملائم تھے، جیسے ریشم بھی ایسا ملائم نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو جس اطہر سے کیسے آتی، اتنی عنبر اور کستوری میں خوشبو نہیں تھی جو محمد مصطفیٰ کے جسم اطہر سے نکلنے والے پسینے کی خوشبو تھی۔ ان چیزوں کا تذکرہ جو ہوگا یہ ساری سنت کہلائے گی۔ کچھ چیزیں اللہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ خاص کی ہیں اور کچھ چیزوں کو پوری امت کے لیے نمونہ بنا دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سنت اس کو کہتے ہیں کہ میں سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں، میں اس وقت کہہ سکتا ہوں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار رہا ہوں۔ 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ امام احمد بن حنبل کشتی میں بیٹھے ہیں اور ساتھی کہتا ہے صرف ایک ہی دعا وہ کر رہے تھے، اللہم احینا علی الاسلام والسنہ، یا اللہ جب تک زندہ رکھنا اسلام پہ رکھنا اور سنت کے مطابق زندگی دینا۔ اس قدر یہ قیمتی چیز ہے۔ اس لیے علماء یہ کہا کرتے تھے سنہ سفینۃ نوح، من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے وہ بچ گئے تھے، باقی سارے ڈوب گئے تھے۔ جو سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے اس کی تو کامیابی ہوگی، جس نے سنت کے مطابق کام نہ کیا یاد رکھنا اس نے اپنے ایمان کو بھی، عمل کو بھی، محنت کو بھی ڈبو دیا، ضائع کر دیا۔